ایک بڑے لیڈر سیاستدان میں یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کم از کم اپنے خطے کی تاریخ کے بارے میں وہ بہت زیادہ جانکاری رکھتا ہے. جیسا کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ تاریخ کے اوپر اس کو بہت عبور تھا. اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاکستان کے ملک میں جتنے بھی ہیڈ آف سٹیٹس آئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو اب یہ بھی معلوم ہوگا کہ افغانستان میں کتنے صوبے ہیں، ہمارا امیجیٹ ہمسایہ. لیکن بھٹو کیونکہ تاریخ سے اچھی آگاہی رکھتا تھا، جب سردار داؤد خان پاکستان میں مداخلت سے باز نہ آیا اور اس نے پاکستان میں بلوچستان اور پشتونستان کی جو انڈیپینڈنس کے لیے مطلب ہر طرح سے مدد کی ہندوستان کے ساتھ مل کر، تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو کہا دیکھو میرے ملک کے 4 صوبے ہیں، اگر یہاں تقسیم ہوئی تو 2 اور ملک بن جائیں گے، لیکن تیرے ملک میں 16 صوبے ہیں اور تو 16 ملک افغانستان میں بن جائیں گے، پھر تو باز آ جاؤ. تو یہ چیز بھی داؤد خان کو سٹرائک ہوئی، کیونکہ آلریڈی وہاں پر قومیت کے درمیان بہت زیادہ تناؤ پایا جاتا تھا اور اب بھی ہے. پہلے داؤد کے زمانے میں دوسری قومیں جو تھیں وہ مسلح نہیں تھی. آج جو غیر افغان قومیں ہیں ان میں کافی ملیٹنٹ گروپ ہیں، اور یہ جو ہے کہتے یہ رزسٹ کیوں نہیں طالبان کے خلاف کر رہے، وجہ ساری یہ ہے کہ 20-25 سال جو افغانستان کے اندر امریکہ وہاں رہا تھا، تو ان نون پشتون جو گروپ ہیں یہ ان کی لیڈرشپ زیادہ تر امریکہ کے ڈالر کے اوپر پلی ہوئی ہے. تو امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ طالبان کو جو ہے اس ریجن میں ایک مضبوط طاقت بنایا جائے، تو اس لیے ان کو قطر میں یا سعودی یا یورپ وغیرہ میں پناہ دے کے بٹھا دیا ہوا ہے، اور کہ کوئی رزسٹ نہ کرے ان کے خلاف. امریکہ کے کیا عزائم ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. جو میں ہمیشہ بتایا کرتا تھا کہ امریکہ کبھی بھی افغانستان میں طالبان کو ایلیمینیٹ کرنے نہیں آیا تھا. ان کو پورا اس نے ایک طاقت بنایا، اس کی فنڈنگ کی، اس کو اسلحہ دیا، اس کو ہر طریقے سے ریکگنائز کرنا ہی ہے نا. ایک ٹیررسٹ گروپ جہاں آپ کا یہ موقف ہے کہ ٹیررسٹوں کے ساتھ نیگوشیشن نہیں ہوئے گی، ان کو ہم بائی فورس کیا کہتے ہیں، کیپچر اور کل، وہ ان کا ایک لفظ ہوتا ہے، وہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیے انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے قطر کے اندر. حالانکہ یہ بھی کہا جائے کہ بھئی وہاں کیونکہ امریکنز کو مار پڑ رہی تھی، اور ڈائریکٹ تو ان کی جنگ ہوئی نہیں طالبان کے ساتھ، ہرگز نہیں. جیسے رشیا کے خلاف، جس کا میں وٹنس بھی ہوں، بہت سارے فرنٹس کے اوپر میں نے سو کولڈ رشین مجاہدین، اپنا افغان مجاہدین اور رشین کی جنگیں ہوتی دیکھی ہیں، ٹینکوں کے گولے چلتے دیکھے ہیں، راکٹ لانچر چلتے دیکھا ہے، کیسے گن شپ ہیلی کاپٹر آ کے حملہ کیا کرتے تھے. یہ میں کم از کم 4 بار جو ہے میں نے اپنی بہت نزدیک سے یہ دیکھا ہے. وہ جنگ تھی یہاں افغانستان کے اندر. دیکھیے وہ 9 سال ادھر رہے ہیں، اور 9 سال میں ان کی ہلاکتیں جو ہیں رشین آرمی کی 15 سے 16 ہزار کہی جاتی ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ امریکن کی کتنی 20 سال سے جنگ میں کتنی ہارڈلی 2000 مرے ہوں گے، وہ بھی بہت سارے فرینڈلی فائر سے. طالبان کے ساتھ تو ان کا کوئی مقابلہ ہوا بھی نہیں ہے سچ. پھر میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے جب طالبان نے یہ اعلان کیا
یار یہ جمعہ کل کی بات ہے، طالبان نے کہا کہ امریکن راغلے دے جہاد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور آخری قطرہ خون تک اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے۔ تو پھر انہوں نے وہ جتنے بھی پنجابی طالبان تھے یا سواتی طالبان تھے ان کو بھیج دیا ادھر، کیا بولتے ہیں، فیض آباد میں، رائٹ؟ اور وہاں رضیہ سلطان سکول میں جو کچھ ہوا، میں کیا بتاؤں۔ طالبان ان کو کہہ کے گئے آپ یہاں ریلیکس کریں، کھانا وانا کھائیں، ابھی ہم ٹینک لے کر آتے ہیں۔ تو دوستم کو انہوں نے کہہ دیا، دوستم نے اپنے ٹینکوں کے اوپر کیا نام ہے، کیا وہ جھنڈے طالبان کے لگا دیے، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی یہ تو طالبان ہے، لیکن جو دوستم نے کہا نکلو باہر بھائی۔ اور جنہوں نے پناہ اسکول کے اندر لے کر تھوڑا سا رزسٹ بھی کیا، اس کو وہ بی بمبر، وہ کیا ان کے طیارے ہیں امریکنس، انہوں نے مار دیا، سب بچا کوئی نہیں وہاں۔ تو اب آپ دیکھ لیں وہ کون لوگ تھے، لوکل طالبان تو نہیں تھے، وہ تو امپورٹڈ طالبان تھے جو جہاد اور یہ، تو وہی پیسے میں بڑا زور ہے۔ آپ یہ ان تاریخی حقائق کو جو ہے نظر انداز کر کے کیسے کسی چیز کا انالیسس کر سکتے ہو؟ کیسے طالبان کو اسلامسٹ کہہ سکتے ہو؟ کیسے طالبان کو تم کہہ سکتے ہو کہ وہ جہاد کے لیے انہوں نے ریزسٹ کیا اگینسٹ دا آکوپیشن آف ناٹو اور وہ کیا نام ہے امریکنز کی؟ نو وے۔ یار میں تو یاد رکھتا ہوں وہ چلے ڈے لائٹ میں کابل چھوڑ کے وہ پاکستانی طالبان کو انہوں نے، یا پاکستان سے جو مجاہدین گئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں دفاع کریں، کہاں پر؟ نوردن، وہ جبل السراج اور پانچیر کے پاس اور کابل کے اندر، اور خود جناب ڈے لائٹ میں وہ کندھار، کابل سے سیدھے کندھار چلے گئے، اور اوپر وہ کیا ہیلی کاپٹر تھے، کون سے، اپاچی ہیلی کاپٹر اور B-52 اور پتہ نہیں کون کون سے طیارے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو سیف پیسیج دیا گیا۔ تو وہ آبویسلی یہ ایک پلان کے تحت تھا۔ ہرگز اور ہرگز امریکہ جیسی ہائپر پاور جو ہے وہ کسی بھی صورت میں یہ ان کو 20-25 ہزار 50 ہزار طالبان کو اگر یہ چاہتے تو ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو بالکل ختم نہیں کیا، اور پھر کہتے ہیں جی ہم دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو وہ طالبان جن کو انہوں نے، چھوٹی سی بات ہے، پتہ نہیں کیا $30 ملین کا حقانی کے اوپر انعام رکھا ہوا تھا۔ حقانی صاحب کبھی اسکینڈینیویا کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی اس کا، اب وہ ٹیررسٹ سے ایک ڈپلومیٹ بن گیا ہے یا ایک پرائم منسٹر بن گیا ہے، اس کا وہی سٹیٹس ہے، اس کو وہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے جناب۔ تو یہ ساری ڈرامے بازیاں تھیں۔ تو میرا تو میں سمجھتا ہوں کہ خوست کے لوگ جو ہیں ان کا مذہبی رجحان کیا ہے، جس کو میں بارہا بیان کر چکا ہوا ہوں، اور آئی تھنک کہ وہ بھی یہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں، لیکن بار طور یہاں جو ہے ہم نے حقائق کو دیکھیں، فیکٹس کو دیکھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا خوارج کے بارے میں، خوارج کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں کو ماریں گے، مشرکوں سے دوستی کریں گے، کفار کی مدد کریں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ جناب جب سے حکومت میں آئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو مارنے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے، اور پھر بھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اصل مسلمان یہ ہیں، شریعت نافذ کر رہے ہیں۔ واہ جی واہ۔
काबिल जाके देखो तो सही जड़ी केड़ी शरीयत उथे ये तालिबान ड्रिंक करते हैं, ये तालिबान नशे करके वहाँ औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं इनके, बच्चाबाजी के लिए इन्होंने वहाँ पर मरकज़ बनाए हुए हैं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट काबुल। शरीयत नाफत हो रही है। और एक कार्टून इन्होंने, क्या नाम है उसका, कार्टून इनका जोकर का, तालिबान का जोकर जनरल मुबीन। पहली बात तो यह है वो हरामजादा जनरल है ही नहीं। दूसरी बात यह है कल तक यार ये जो किया करता था वो अब मैं क्या बताऊं। और उसको कोई जवाब देने वाला नहीं है। हैरत है कि वो उसकी ज़ुबान कुत्ते की तरह जो है वो चलती है। उसने कहा कि जी जनाब वो हर बार जी उधर बांग्लादेश में वो ढाका में सरेंडर कर दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ठीक है, वो एक शिकस्त थी और जंगों में ऐसे होता है कि सरेंडर करते हैं और ये कोई बांग्लादेश जो है एक तो हज़ार मील दूर था, और दूसरा ये है कि ठीक है पाकिस्तान के कादियानी जनरल्स की ये शिकस्त थी, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और बहुत बड़ी फोर्स के साथ वो लड़ रहे थे। हिंदुस्तान की फ़ौज थी, उधर लोकल जो थे मुक्तिबानी के जो ट्रेन टेररिस्ट थे, बड़ा मुश्किल था। बेहतर अब ये था दो ही ऑप्शन थे, या मर जाते या वहाँ से सरंड वो भाग जाते बर्मा से किसी और तरफ। तो लेकिन उन्होंने सेफ यही कंसीडर किया। और वैसे भी ब्रिटिश इंडिया आर्मी का ही हिस्सा थी पाकिस्तान के फ़ौजी भी, और वो फ़ौजी जर्नैल जो जिनके सामने इन्होंने सरेंडर किया, एक दूसरे के वो रूममेट भी थे जब पार्टीशन नहीं हुई थी, एक दूसरे को जानते भी थे। तो बहरहाल जो भी हुआ ये एक, अब ये मुझे समझ नहीं लगती, कल की बात है। इसको कोई पूछे तो सही, जनरल तुम कह रहे हो, जनरल तो वो है नहीं यार। कमाल बात है, 15 मिलियन की आबादी थी जब रशिया ने इन्वेड किया है। ये लोग जवान जो हैं अफगानिस्तान अपने बच्चों, छोटे बच्चों को, अपनी फीमेल को और बूढ़ों को रूसियों के हवाले करके खुद पाकिस्तान और ईरान भाग गए। फिर मैं मिसाल देता हूँ, अब इसको बोलो ना, इसका क्या जवाब दोगे। और वहाँ जो हाल हुआ था, आई नो कि क्या बुरा हाल था। वो बच्चों को उठा के खुदा की कसम वहाँ रशिया भेज देते थे। किसके लिए? टू वो कम्युनिस्ट बनाने के लिए। आज भी बेशुमार, अब तो वो बच्चे जवान हो गए हुए हैं जो बल्गारिया, रूस वगैरह, वो बिल्कुल दारिये बन चुके हुए हैं। उनका लाइफस्टाइल ये वो हर चीज़ तब्दील हो चुकी हुई है। तो ये वहाँ बैठ के तो अपने बच्चों की नस्लों का मुकाबला उनके दिफा का करते ना। ये तो कोई बहादुरी की मिसाल, ये हमें क्यों देता है। ठीक है, आप लोग भी तो मतलब भगोड़े थे ना, रहते अपने मुल्क में, हालांकि बड़ी अच्छा उसकी जुग्राफियाई हालत थी कि वो क्या एक पहाड़ के ऊपर पैराव डाल लेते, कोई भी कुछ नहीं पकड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं। ये पाकिस्तान में आ गए, ईरान में आ गए। पाकिस्तान ने तो इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी, इनके जो भी है एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इनके लिए खोल दिए गए, इनको बिज़नेस करने की इजाज़त दे दी गई, प्रॉपर्टी लेने की इजाज़त दे दी गई। और उसकी आड़ में क्या हुआ, मेरी नस्ल के लोग तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, बहुत सारी चीज़ें तो मैं बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन चलें ये तो मैं बता सकता हूँ कि इलीगल जो भी ड्रग्स और ये कल्चर वगैरह, और जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान की भी एक नस्ल नशे में आ गई और अफ़गानिस्तान की भी।
یہ جہاد نہیں ہوتا، یہ جہاد نہیں، یہ فساد تھا میرے بھائیوں. اور پھر یہ کیسے اپنے آپ کو جہادی آئے میرے سامنے بات کر کے دیکھے نا. یہ کیا نام ہے اس کا، مبین. یہ کہتا نا ہم نے جہاد کیا میرے سامنے. یہ پہلے جہاد کی اسلامی تعریف کر کے سنا. میں یقین سے کہتا ہوں اس کو دو کلمے نہیں آتے ہوں گے، اس کو اتنا بھی نہیں معلوم ہوتا ہوگا. حالانکہ کسی نے کہا، میں نے بہت عرصہ پہلے اس طرف اشارہ کیا تھا، بتایا تھا کہ یہ لیک آف نالج ہے لوگوں کی، کہ یہ جیسے ایک عام نام وہاں رکھے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں نام، کیا رکھے، حضرت موسیٰ امام حسین، حضرت علی، اور محمد نبی محمد. اور یہ مبین جو ہے یہ دفاع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی تم قائد اعظم کا نام، وہ شرابی تھا اس کا نام تو بدلو. ارے قائد اعظم کے نام کو تم پیچھے چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ کہ پوری عالم اسلام کی تاریخ میں کسی شخص نے اپنا نام محمد نبی رکھا ہو. ان لوگوں کو تو اتنی سینس نہیں ہے، ان طالبان کو، کہ یہ تک نہیں جانتے کہ یہ نام رکھنا کسی عام شخص کا، کسی بڑے شخص کا بھی. محمد نبی تو صرف ایک نام ہے، وہ اللہ کے نبی کا نام ہے. تو باہر طور اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ان کو طالبان کو جو کہتے ہیں ہم شریعت لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اب پہلے اپنے یہ بین کرو کہ بھئی یہ بتاؤ کہ، یا ثابت کرو کہ اسلام میں کسی عام شخص کا نام محمد نبی رکھنا روا ہے. بتاؤ. ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اور ہم لوگ پتہ نہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے. اور پھر دیکھیے بات کیا ہے. وہ مبین سے پوچھو کہ تم جو کیا نام ہے اس کا، طالبان کا جوکر نام لینا بھی نہیں اس کا چاہیے، کہ طالبان کے جوکر سے معلوم کر لو کہ جناب کیا یہ سچ ہے یا یہ سچ نہیں ہے کہ جس علاقے کو تم، جس پشتونستان کو تم کہتے ہو یہ ہمارا اپنا خوار ہے، اپنا شہر ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنی سرزمین ہے. تو اس سے پوچھو تمہارا ہیرو بادشاہ کیا نام ہے اس کا، امیر عبد الرحمن، جس نے وہ باغ بالا وہ جو ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کے پیچھے ایک چوٹی کے اوپر، ایک ہل کے اوپر، ایک اس نے اپنا چھوٹا سا محل بنایا ہوا تھا. کس کے لیے؟ ابھی آپ بتاؤ. وہ وہاں الوات کیا کرتا تھا. تو کسی مولوی نے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے. اس نے کہا نہیں، میں خون ریزی بند کرواتا ہوں، عورت کے ساتھ ہوں گا تو بچے پیدا ہوں گے، میرے مرنے کے بعد پھر وہ تخت کے لیے ایک دوسرے کا قتل کریں گے، لہذا میں یہ کام کرتا ہوں کہ بچے نہ پیدا ہوں. دیکھو یہ طالبان کا ہیرو ہے. اس کی فوٹو انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اس فری میسن امان اللہ خان کی، بلکہ وہ قادیانی تھا، کیونکہ اس نے قادیانیوں کی بہت زیادہ فیورز وہاں کی تھی، جو میں پچھلی بتا چکا ہوں. قادیانی بھی تھا، فری میسن بھی تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں تو پردے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جس نے کمپلیٹلی جو ہے وہ اتا ترک کے نقش قدم پہ، وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. تو یہ حال تھا. تو یہ میں ہمیشہ سے کہا کرتا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ ایک خطرناک بیماری ہیں. یہ پاکستان کے جو بھی پالیسی میکر ہیں یہ نہیں سمجھتے. یہ ان کو مادر چودوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ افغانوں کی اور ہماری تاریخ کیا ہے. یار کمال ہو گیا. یہ اب جوکر مبین جو ہے وہ تانا دے رہا ہے جی ہم یہ ہے اور وہ ہے اور تم یہ ہو اور وہ حقارت اور یہ وہ. اور دیکھیے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ
یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ من پسند چیزوں کو بلیو کرنا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے افغان حکمران اور عوام اس جو فیکٹس ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر کے صرف اور صرف تعصب کی اینک سے جو ہے وہ پاکستانیوں کے بارے میں ان کا رویہ ہے شروع سے. یہ نہیں کہ آج طالبان کی وجہ سے یا مجاہدین کی وجہ سے، نو، لانگ بیفور دیٹ، جب سے پاکستان بنا ہے. یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اب انہوں نے امبیسی کے اوپر پاکستان کی 50s میں اٹیک کیا ہے، بہت سارے واقعات تو مینشن نہیں کیے جاتے. وہاں جناب انہوں نے ہندو فیملی کے لوگوں کو یہ سمجھ کے کہ یہ پاکستانی ہیں کیونکہ اردو بول رہے تھے، ان کو ان کے گھروں میں جا کر اور اٹھا کے ریپ کیا، اور ان کے جو بھی برے طریقے سے، جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ہندو تھے، پاکستانی نہیں تھے، تو ظاہر شاہ نے پرسنلی امبیسیڈر آف جو تھا، کیا نام ہے، امبیسیڈر انڈین، اس کو بلا کے معذرت کی. اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی اردو پنجابی بولتے تھے، تو ہمارے افغانوں نے ان کو پاکستانی سمجھ کے تو ان کی بےزتی کی ہے، ادروائز تو آپ ہمارے بھائی ہیں. اور ہم تو یہ حد تھی. اور وہ کیا بولتے ہیں، پاکستان کی امبیسی میں جب یہ داخل ہو گئے، وہاں پر امبیسیڈر کی وائف تھی یا جو بھی تھی، اس کے جو یہ فیکٹس بتا رہا ہوں، یعنی ان کی سوچ دیکھیں کہ کہاں تک جاتی ہے. تو اس کے کیا کہتے ہیں جو زیر جامہ وغیرہ، ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے جو کچھ کیا یہ علیحدہ بات ہے، تاریخ ہمیں نہیں بتائی جاتی. تو یہ حد ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. جو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا 1920 میں. کتنا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ تو خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے یہ ہیں وہ ہیں. یہی خیبر پختونخوا کی اکثریت جب وہاں گئی ہے، پشتو بولنے والے پشتون قوم، کیا ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے کے بعد جو دیوبندیوں نے فتویٰ دیا تھا، اس پر جب وہ یہ وہاں گئے ہیں، پنجاب اور دوسرے علاقوں سے بھی گئے ہیں، لیکن میجورٹی ان کی تھی. تو ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، ان کا کیا حال کیا ہے انہوں نے جوکر مبین کو پتہ ہے اس بات کا. جبکہ افغان جب آئے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ خدا کی قسم ہے، خاص طور پہ یہی قوم پشاور کے لوگوں نے آدھی روٹی خود کھائی، آدھی ان کو دیا. میں مثال دے رہا ہوں، گھر شیئر کیے ہیں، کپڑے دیے ہیں، واٹ ایور. یہ تو اگرچہ سارے پاکستان کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا. اور اس کے مقابلے میں آپ ایران میں جا کے دیکھیں کہ افغان ریفیوجیز کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے. ظاہر ہے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ ایرانیوں کو غصہ دلا دیا تو ایرانی تو پھر پڑ جائیں گے ہمیں. ویسے بھی ایران کی تو مطلب بہت سارے ایشوز ہیں. وہ ہرات کو واپس لینا چاہتے ہیں. اگر کوئی ایسی جنگ وانگ ہوئی، کوئی ایسا بہانہ ہوا، تو ان کا ہدف تو ہے. اور یہ انگریزوں نے بچایا تھا. 1850s کی شاید بات ہے کہ جب وہ 1800 سم تھنگ آئی تھنک 40-50 کے درمیان میں یہ تو وہ لے چلے تھے. جو خراسان کا علاقہ افغانستان کے اندر آتا ہے، ایرانی تو لے گئے تھے، لیکن انگریزوں نے وہاں ان کی مدد کی. یہ انگریز بچہ نہیں ہے نا، پاکستانی. انگریزوں نے تو کبھی بھی اپنی فوج اور یہ پاکستان کے دفاع کے لیے نہیں بھیجی. کوئی ایران کا ایک جزیرہ تھا، اس پر قبضہ کرنے کی
انہوں نے دھمکی دے دی کہ اگر تم لوگ یہاں سیز فائر نہیں کرو گے ایرانیوں، اگر واپس نہیں کرو گے تو ہم یہ قبضہ کر لیں گے۔ انگریز ایڈوائزر اور فوج وہاں جا کے لڑتی رہی ہے ان کے لیے، اور کہتے ہیں جی ہم انگریز کا بچہ ہیں۔ پاکستان کے لیے تو انگریز کبھی بھی نہیں آیا۔ تو باہر تو اور یہ چیزیں بہت ساری ہیں سمجھنے کے لیے۔ میں ہمیشہ سے یہی کہتا آیا ہوں، یہی حقیقت بھی ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومت ہوگی، اگر وہ پاکستان فرینڈلی ہوگی تو وہ انپاپولر ہو جائے گی۔ یہ وہاں کا پولیٹیکل کلچر ہے۔ اور طالبان کبھی بھی پرو پاکستان نہیں تھے۔ جب وہ ملا عمر حرامی لونڈے باز جو تھا، وہ دجالی کتا، وہ بھی جب تھا تو وہ بھی اینٹی پاکستان تھا۔ اور چلیں اینٹی پاکستانی ہونا کوئی یہ، لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز کا تو ریگارڈ ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ گو ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے۔ ارے یار یہ ریگارڈ تو ہونا چاہیے، اور جب تک یہ ریگارڈ نہیں ہے، ایسی قوم جو ہے وہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ چھوڑ دیں، کیا پاکستان آج ہے کل نہیں ہے، افغانستان آج ہے کل نہیں ہے، لیکن جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے امت کا، اور اگر جب تک ہم اس کے اوپر مرکوز نہ ہوں، وہ ہماری سیاست کا محور نہ ہو، وہ ہماری پالیسی کا محور نہ ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ ایک ہی چیز ہے، وہ امت کا تصور ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان ہے ایک ملک ہے، افغانستان بن گئے ہوئے ہیں ملک، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بن گئے ہیں، لیکن اس سے بڑی سٹیج جو ہے وہ امت ہے۔ تو امت کے اب آپ دیکھیں 1974 میں جب کیا ہوا تھا، جب بھٹو صاحب نے یہ 1974 کی کانفرنس جب منعقد کروائی تھی، تو سردار داؤد کو بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ حالانکہ کرنل قذافی نے بھی اس کو کہا تھا کہ آپ بھی لازماً آنا، کیونکہ یہ کوئی پاکستان کی کانفرنس نہیں ہے، یہ کوئی کسی اور مسئلے کی کانفرنس نہیں ہے، یہ ہم ایک امت کے کو یونائٹڈ کرنے کا ایک پہلا قدم ہے اس پر۔ لیکن وہ نہیں آیا تھا، اس نے وہ کیا ایک تھا، ایک بہت بڑا کیا نام تھا اس کا، خیر افغان وہ امبیسی میں تھا، ادھر امبیسیڈر تھا انڈیا میں، اس کو بھیج دیا تھا۔ خیر تو اس کو بھٹو نے اسپیشلی بھٹو سے ملاقات کی، اس کو بڑا اچھا ٹریٹ کیا یہ وہ، اور کہا کہ دیکھو ہمارے اختلاف ثانوی نوعیت کے ہیں، لیکن ہم یہ بہت بڑے فریم پر کام کر رہے ہیں، اور یہ اسلامی دنیا کو ہم متحد کرنے ہیں، تو آپ برائے مہربانی پاکستان اور افغانستان کی پالیٹکس کے بارے میں کوئی ریمارکس نہیں دینا اپنی سپیچ میں، کیونکہ ہر ملک کو، لیکن وہ کھڑا ہوا، اس نے سب سے پہلے جناب پاکستان کو سنانا شروع کر دیں، جی یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگرچہ انسلٹ اسی کی اپنی ہوئی، کسی بھی اسلامک کنٹری کے ملک نے اس کو بالکل، حتیٰ کہ پریس کانفرنس وہ جب ہوئی ہے کسی نے نہ کلیپ کیا ہے، جب وہ ختم ہوئی ہے کانفرنس کسی مسلم کنٹری کے سربراہ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، اس کو آئسولیٹ کر دیا، اور وہ جناب اپنے وہاں جا کے تو اس نے کیا کہتے ہیں داؤد کو ہاٹ لائن پر کہا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میرے ساتھ تو اچھا سلوک نہیں ہوا، ہم تو بڑے آئسولیٹ ہو گئے ہیں، یہ وہ۔ تو پھر آج یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم، وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے اوریا مقبول جان ہے، وہ زاہد حامد وغیرہ ہے، ان ماں چودوں کو اب شرم بھی نہیں آتی۔ اب یہ کیسے بے غیرت لوگ ہیں، انہوں نے کتنے دعوے کیے تھے، اے پاکستان کے لوگوں آپ کے سامنے کی باتیں یار آپ بھول گئے ہیں۔
کہ طالبان آ گئے، اب یہ ہو جائے گا، اب کشمیر فتح ہو جائے گا، اب جناب غزوہ ہند شروع ہو جائے گا، اب اسلام کا دور دارہ شروع ہو جائے گا، اب وہ شمال کے جو مغرب کی سرحدیں محفوظ ہو گئی ہیں، یہ ہو گئی ہیں، اب ہم پورا فلی کنسنٹریٹ جو ہے ایسٹ کی طرف کریں گے اور ہندوؤں کو ماریں گے اور یہ کریں گے۔ یار یہ کتنے بغیرت لوگ ہیں۔ اگر میں نے یہ باتیں کہی ہوتی، آج خدا کی قسم شرم سے میں نے یہ سوشل میڈیا پہ آنا ہی بند کر دینا تھا، پہلے معافی مانگنی تھی، پھر اپنا بین کر دیتا۔ بھئی میرے میں تو اتنی جو ہے وہ کرج نہیں ہے کہ میں اب آ کے اپنا کوئی بات کروں، لیکن یہ ہیں ہی، ان کی شرمیں اتر گئی ہوئی ہیں بہت پہلے۔ ان کی جب یہ نکریں پہنا کرتے تھے نا تو اس وقت محلے کے لوگوں نے ان کی شرمیں اتار دی تھی۔ تو لہذا یہ حقائق سے برعکس یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیے ملا عمر کے زمانے میں بھی انہوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کروائی تھی، جو ہمارے ملک کی حالات کے مطابق ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے فرقہ واریت کو۔ انہوں نے چن چن کے جو ٹاپ کے شیعہ تھے، کوئی پائلٹ تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی کچھ تھا، ان کو مروا دیا۔ کیوں کہ پیچھے را کے پیسے لگے ہوئے تھے طالبان کو۔ یار کیا میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ لوگ کیوں نہیں پوچھتے اوریا مقبول جان سے؟ اور یہاں انہوں نے عجیب عجیب لوگ رکھے ہوئے ہیں پیچھے، وہ ایاز وزیر نام کا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، تم پشتون ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم جو بات کرو گے وہ حقیقی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہت سارے فلو ہیں تمہاری باتوں میں، جھوٹ ہے، تم ریالٹی کے اوپر بات نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ جی ہم نے آج تک افغانوں کو سمجھا نہیں ہے اور ہم اپنی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یار افغانوں نے سب سے پہلے پاکستان کو ریجیکٹ کیا تھا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ کنہوں نے شروع کی تھی یہ ساری کشیدگی؟ قائد ایاز وزیر، سنو محمد علی جناح جب وہاں گئے ہیں طورخم کے اوپر، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارے جو چیک پوسٹیں ہیں اس کو ریموو کرو، اس کو ریموو کرو، کیونکہ افغان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں یہاں پر چیک پوسٹ بنائے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تضاد نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اوکے، یہ جذبہ تھا۔ اور انگریزوں نے جو چیک پوسٹیں بنائی ہوئی تھی، اگر افغانستان سے طورخم کی بجائے کسی دوسرے راستے سے کوئی افغان اندر داخل ہوتا تو اس کو پکڑ لیتے تھے اور جیل ویل کر دیتے تھے، حالانکہ غریب لوگ ہوتے تھے ان کو، لیکن پاکستان نے وہ ریموو کی۔ تو ایاز صاحب تم مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے پاکستان زما دشمن دے کس نے کہا تھا؟ اور بولنا، تن پتہ ہے، تجھے پتہ ہے اس بات کا؟ یہ جناب علی، یہ جو تھا ظاہر شاہ، اس نے وہ جو کیا ہوتا تھا جشن کابل، اس میں اپنی تقریر میں پاکستان کو دشمن، آفیشلی دشمن قرار دیا تھا، اور انڈیا سے 2 پائلٹ آئے تھے جنہوں نے ایک جہازوں کے ذریعے وہ کیا پرچیاں گرائی تھیں، اور جس میں پاکستان کے جھنڈے کے اوپر ایک فوجی بوٹ کا نشان تھا، اور اس کے اوپر پاکستان کو دشمن اور یہ اور وہ۔ پاکستان نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تمہیں پتہ اس بات کا؟ تمہاری لائف ٹائم میں کی بات ہے۔ یہ لوگ جو کعبہ میں جا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپس میں محبت سے اور امن برقرار رکھیں گے، اور جو ہے پاور شیئر کریں گے، اور ہم کسی لڑائی میں نہیں پڑیں گے، جشن منائے گئے اسلام آباد میں کہ جی اب یہ سارے گروپ جو ہیں وہ انہوں نے کعبے میں قسم کھا لی، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کعبے کی قسم انہوں نے توڑ دی۔ اس میں آئی ایس آئی کا تو قصور نہیں تھا نا۔ اگرچہ میں آئی ایس آئی کو بالکل ایک نکارہ اور ایک قادیانی ایجنسی سمجھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہیں قادیانیوں کی
مطلب لیکن یہ ایاز ہو گیا، یہ لوگ ہو گئے، یہ ساری یہ ان ریالٹیز کو جو ہے وہ بالکل اگنور کر کے ساری جھوٹی باتیں بتا کے قوم کے اندر. اور اب انہوں نے 2-3 چیلے بھی رکھے ہوئے ہیں. ایک کیا نام ہے، طاہر خان ہے کوئی جرنلسٹ وہ جو افغانیوں کی بات ہوتی ہے اس کو ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر تو افغانستان کی طرف سے آ، تو نیوٹرل ایک جرنلسٹ کے طور پہ خود کو پیش نہ کر. نہ اس کو طاہر خان کی کوئی نالج لگتی ہے نہ کچھ. تو یہ بالکل ان لوگوں کی سوچ جو ہے وہ حقیقت سے بالکل دور ہے. اور پھر آپ دیکھیے اب بڑی ایک عجیب سی بات ہے، ابھی ریسنٹلی جو چترال میں ہوا ہے یہ وہ انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا تھا. اس کی پوری ڈیٹیل تو پاکستانی بتاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان جو ظاہر ہے کہ کنٹرول بائی دا قادیانی، اسی کی پالیسیز کے ان کو چاہیے کہ پوری ڈیٹیلز بتائیں کون کون سا ویپن انہوں نے استعمال کیا ہے اور ان کا ہدف کیا تھا. تو سیدھی سی بات یہ ہے طالبان پوری کوشش میں ہے اور آئندہ بھی کریں گے کہ چترال کے تھرو ایک ایسا ایریا اپنے کنٹرول کر لیں جس کو سیف پیسج مل جائے ہندوستان کو، زمینی راستہ. یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے. پھر وہ واخان اور یہ دوسری طرف زیادہ انہوں نے توجہ نہیں دی کیونکہ پھر وہ چائنا انوالو ہو جائے گا، اور جب چائنا انوالو ہوگا تو ہندوستان کی اتنی پوزیشن میں نہیں ہے کہ چائنا کی انوالومنٹ اس ایریا میں. اس لیے انہوں نے وہ چترال کا علاقہ کہ ہم یہاں سے کوئی چیز جو ہے اپنے قبضے میں کر کے کوئی لینڈ کے ذریعے کوئی راستہ کشمیر اور یہ اور وہ، اور یہ اس کا یہ پہلا سٹیپ ہے. آئندہ بھی ایسے کریں گے یہ کیونکہ طالبان اور ان کا ڈیل ہے ہندوستان کا ڈیفنس کے اندر، خفیہ ڈیل ہوئی ہے. اور وہ پوری طرح سے اگرچہ ہر دور حکومت افغانستان کے اندر انڈیا کے ساتھ ان کی یہ ایک ان ریٹن ڈیل ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کا اثر نکلتا جائے گا. ہمیشہ ہر حکومت ہندوستان کو کہتی ہے جی یہ ہمارے صدیوں سے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے اور یہ اور وہ ہے، اور صدیوں سے ریلیشن ہے. سارا یہ بھی تاریخی جھوٹ ہے. وہ تو افغانستان کے کو قرض کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں افغانوں کو. ان کے نصاب میں لکھا ہوا ہے کہ افغان جو تھے وہ ٹیررسٹ تھے، وہ جناب لوٹ مار کرنے ہمارے ملک میں آتے تھے، ہمارے بت اٹھا کے لے گئے ہمارے. حالانکہ وہ افغان تو نہیں تھے، وہ ترک تھے، لیکن کیونکہ افغانستان سے ہی آئے تھے تو لہذا وہ افغانیوں کو، یا جیسے عبدالی تھا یا غوری وغیرہ، عبدالی، تو انہوں نے حملے کیے تھے تو کافی علاقہ مرہٹوں وغیرہ کے. تو یہ اس کو کنسیڈر یہ، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ عبدالی کے لشکر میں بھی قزل باش بھی تھے، تاجک بھی تھے، وہ کیا کہتے ہیں ازبک بھی تھے، پٹھان بھی تھے، پنجاب کے لوگ بھی تھے، سندھ کے لوگ بھی تھے، بلوچ بھی تھے. لیکن سارا کریڈٹ صرف عبدالی کیونکہ وہ لیڈر تھا. اگر اس کی پوری تاریخ کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثریت جو تھے وہ کون لوگ تھے جو اس لشکر میں شامل تھے جنہوں نے مرہٹہ کو مارا تھا. یہ وہ خیر ایون لوکل جو تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، نجیب آباد کے جو وہاں رہنے والے تھے، خیر میں بوڑھا ہو رہا ہوں، نام بھول جاتا ہوں. تو باقی یہ ہے کہ فیکٹس جو ہیں وہ تاریخی وہ کچھ اور ہیں. یہ لوگ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں آج تک کہ کیسے عجیب بات ہے کہ 20-25 سال جو ہے یہ افغان 40 ایئرس، دوسری تیسری نسل ہو گئی ہے، لیکن آج بھی جھنڈا پاکستان کا جلا دیتے ہیں.
تو ہمارے یہاں کوئی چیز کو ریئلائز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی کہ یار یہ ہم دیکھیے دوستی وہاں کریں جہاں ریٹرن بھی ہو پیار وہاں ڈالیں جہاں اس کا رسپانس بھی ہو. ادھر سے کبھی بھی آپ کو رسپانس نہیں ملا، نہ ملے گا، نہ ہی کبھی. تو اس کا حل یہ ہے کہ ان سے آپ لا تعلق رہیں. ہمیں یونائٹڈ نیشن میں جا کے یہ سپیچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں افغانستان کے اندر ایک مشترکہ گروپوں کی حکومت ہو. یہ کیا وہ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اور وہ مطلب ہمیں ہسٹوریکلی ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جن لوگوں نے ہندوستان کی تاریخ، افغانستان اور ہندوستان کی تاریخ پر تھوڑی بہت جانکاری ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو. تو اوریا کی ہم بات سن کے تو اس سے متاثر ہو جائیں. جو لوگ طالبان جو استنجا کرنا نہیں جانتے، یار وہ اسلام کے نمائندگی اور شریعت کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ مجھے بتایا جائے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنے اور افغانستان کے تاریخی حقائق کو نہیں سمجھ سکیں گے تب تک آپ کا درست نقطہ نظر جو ہے وہ قائم ہو ہی نہیں سکتا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ افغانوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی شروع کی اور ہر دور میں پاکستان سے جو ہے انہوں نے دشمنی کو کنٹینیو رکھا، ختم نہیں کی کبھی. ہاں ایک بریف ٹائم کے لیے جب داؤد نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے میں بھی بھٹو کے ویژن کے ساتھ ہوں کہ ہم ڈیورن لینڈ کو میں تسلیم کرتا ہوں اور اپنے تعلقات کمیونسٹ سوویٹ سے کم کر کے اسلامی بلاک کی طرف آنا کی کوشش کی. یہ ایک بہت بریف پیریڈ تھا. اس میں جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میں آئی تھنک بیک ان 77-78 کی بات ہوگی کہ میں کرکٹ میچ کھیل کے تو کھانے کے لیے کئی انارکلی کے پاس گھوم رہا تھا یا جوس کے لیے. تو وہ وہاں ایک دم سے بہت سارے گروپس جو تھے افغانوں کے جو قابلی تھے، جو جینز میں تھے یا شرٹس وغیرہ، یعنی کوئی روایتی لباس میں نہیں تھے، کوئی فیمیل بھی تھیں. وہ جس شاپ پر گئے ہیں انارکلی کی اور دوسرے، ہر آدمی نے ان کو جو انہوں نے خریدا پیسے نہیں لیے. تو یہ مہمان نوازی تھی، یہ تھا. اور وہ اتنے متاثر ہوئے، وہ حیران تھے کہ کوئی ایسے بھی. اور اس کے مقابلے میں جو پاکستانی وہاں جا کے بتاتا تھا میں پاکستانی ہوں، اس سے وہ ڈبل پیسے لیتے ہیں. اور اگر کہ کوئی پاکستانی یہ کہہ دے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں تو اس کے لیے چائے بھی، اس کے لیے ہر چیز ابھی. یہ کہتے ہیں کہ جی افغانوں کا یہ کہ جی ہندوستان کی ہم اس لیے عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مہربان ہیں، ہمارے قدردان ہیں کہ انہوں نے وہاں ہسپتال بنایا، انہوں نے وہاں پر کوئی مکتب بنا دیا، انہوں نے وہاں پر. اچھا ٹھیک ہے. جن ترکوں نے ڈانچہ بنایا آپ کی ریاست کا، فوج بنائی، ماڈرن آرمی، اسلحہ دیا، ہاسپٹلز بنائے، گھر بنائے، جنہوں نے بے شمار سرمایہ کاری کی، بیفور فرسٹ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے، اس کے بارے میں نہیں کہتے، ہندوستان کے بارے میں. کیوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی دشمنی ہے. تو یہ چیزیں کون لوگ سمجھتا ہے؟ میں بتا چکا یہ سچائی ہے، اور اس سچائی کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی کہ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ 1920 میں کتنا برا سلوک کیا.
اس کے مقابلے میں ہم نے بہت زیادہ ان کی سپورٹ کی. اور یہ جوکر مبین کہتا ہے کہ جی یہ تو ہمارا اپنا حصہ ہے. تمہارا کہاں سے حصہ ہو گیا ہے؟ یہ تو وہاں کے مقامی پٹھانوں کا حصہ ہے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے سکھوں کے ساتھ آخری زن و مرد جو ہے وہ خون کا نذرانہ دیا اور سکھوں سے اپنا سرزمین کا دفاع کیا. تم لوگ تو بھاگ گئے تھے. اور اگر آپ پھر بھی تاریخ دیکھ لیں، یہ 70 سال میں یہ ابدالی یہ سلطنت افغانستان کا بھی نہیں، سلطنت دورانیہ کا حصہ رہا ہے 70 سال تک. 70 سال میں یہاں کے جو ایسٹ لوگ پشاور کے اور اس طرح کے پٹھان تھے، ان کا سٹیٹس اور کنداریوں کا سٹیٹس دیکھ لیں، زمین آسمان پہ. کوئی بڑے بڑے وزیر یہاں سے نہیں تھے، کوئی بڑے بڑے عہدیدار اس پٹھان ریجن سے نہیں تھے. ہسٹری دیکھو. تم باتیں کرتے ہو، لاروبار کہتے ہو. کمال ہو گیا. سکھوں کو دیکھ کے تو یہ وہ نواب جو تھے کابل نے مقرر کیے ہوئے تھے، کیا سلطان، کیا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ تو جناب چپلیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. پھر کہتا ہوں وہ ہندوستان سے لوگ آئے ہیں سکھوں سے لڑنے کے لیے، اور افغانی جو پاورفل تھے، جن کے پاس اسلحہ تھا، جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس وسائل تھے، ریگولر آرمی تھی، وہ نہیں آئے، وہ بھاگے. یہ کس منہ سے کہہ رہا آئے نا، اس کو کہے کہ بھئی وہ معافی مانگے کہ ہمارے بادشاہ جو بھاگ گئے تھے، یا ہمارے بادشاہوں نے خیبر پختونخوا کی رقم وصول کر لی تھی، ہم معافی طلب کرتے ہیں. چلو اتنی ہی وہ کر دے، کیا کہتے ہیں، اتنا ہی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر دے. تو اگین اینڈ اگین پاکستانیوں نے جو ہے، عام پاکستانیوں نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں قربانیاں دی ہیں. اینڈ میں جانتا ہوں، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے، ہم اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہے ہیں، پنجاب کے لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے، ہر جگہ سے جب مہاجرین آئے ہیں، ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی ضرور اس میں حصہ لیا ہے. کسی نے 10 روپے دیے ہیں، کسی نے پینوڈیل کی پین کلر ایسپرین کی گولیاں دی ہیں، کسی نے کمبل دیا ہے، کسی نے چولہا دیا ہے، جس کی جو وسادت تھی وہ کیا ہے. وایا کانا ستاسو نام دے مبین، جوکر مبین، دا خبر اشتیا دے کے نا. اور 1920 میں تم نے کیا کیا تھا؟ جلال آباد میں جیسے ہی کوئی آتا تھا تو وہ لوٹ لیے جاتے تھے. تم کہہ رہے ہو یہ ہمارا ملک ہے. تم اپنا ملک تو سنبھال نہیں سکے. تو بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن میں زیادہ نہیں کہتا. لیکن کیا ہے کہ جو چیزیں ہماری قوم کو اگر ایاز وزیر آ کے گمراہ کرتا ہے، یا کرتا ہے، یا زائد حامد کرتا ہے، ان میں اگر اتنی جرت ہے میرے ساتھ بات چیت کر کے دیکھیں. میں نسا دیا گا، بگا دوں گا ان کو. تو یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اور میں جانتا ہوں اس زمانے میں 5 ملین افغان جو ہیں یہ یہاں رہ رہے تھے پاکستان کے اندر، اور ہم وی وہ ہارڈلی کتنے 5-10 لوگ تھے جو کابل میں رہ رہے تھے اس زمانے میں. اور کتنی ڈسکریمنیشن ہم نے فیس کی ہے جس وقت پتہ چلتا تھا یہ پاکستانی ہے. تو یہ منٹیلٹی کی بات بتا رہا ہوں. میں نے تو ہمیشہ اپنی زندگی میں جتنے بھی مجھے پرائیویٹلی جتنے بھی افغانی لوگ ملے، میں نے ان کی مدد کی ہے، بہن بھائیوں کی طرح سمجھا ہے. ٹھیک ہے وہ نہیں سمجھتے تو کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، آئی نو دیٹ. لیکن ہم انسان ہیں، اور انسان سے نفرت کرے یار کتنی بری بات ہے. اس لیے کہ وہ تھوڑا سا کالا ہے، یا دال کھاتا ہے،
یا کوئی غیر پشتو یا فارسی زبان بولتا ہے؟ نہیں. یاد رکھیں، یاد رکھیں، جنرل مبین، نو سوری، جنرل جوکر مبین، میری بات سن. تم یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے کہ اس کا بھی انکار کرتے ہو کہ کم از کم 70-80 ہزار جو ہے وہ والنٹیئرز جو تھے پشاور سے لے کے کراچی تک، وہ جا کے تو روسیوں کے خلاف دفاع سرزمین افغانستان کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور کافروں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کے خلاف جہاد سمجھ کے وہاں گئے. لوکل لوگوں سے بھی زیادہ وہ آگے بہادری سے لڑے، کیونکہ ان کے اندر جذبہ تھا، جذبہ شہادت تھا. گولی کھائی مر گئے. کم از کم 70-80 ہزار. تو کیا کہے گا اس کو؟ بتا. کتنے افغان آئے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے دوران ہماری مدد کرنے؟ نہیں آئے. بلکہ ری فیولنگ ہوتی تھی، جو روس سے اسلحہ آتا تھا کابل کے اندر اور آگے جا کے. یہ 70 کی دہائی کے اندر جو 71 کی وار ہوئی ہے، اس کے اندر جتنے بھی جاسوس تھے ہندوستان سے آئے ہوئے پاکستان کے لیے، وہ ان کا جو راؤٹ تھا، وہ جب جنگ ہو رہی تھی اور یہ بنگالی اور یہ جتنے بھی کچھ انڈین جاسوس وغیرہ، وہ پشاور سے قبائلی علاقوں سے ہوتے ہوئے، وہ قبائلی علاقوں کو، میں ان لوگوں سے بھی ملا ہوا ہوں جن لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی میں نے 2000 روپے میں جو ہے ایک بنگالی یا کہ انڈین خاندان کو جو ہے پشاور سے پک کیا اور اس کو وہ جلال آباد کے قونصلیٹ خانے میں چھوڑ کے آیا. تو وہ تو فل فلیج فرسٹ ورلڈ وار 71 کی وار میں بھی افغانستان پوری طرح سے انڈیا کے ساتھ تھا. تو باقی چلیں، یہ چیزیں ہسٹوریکل ہیں، اور جب بھی پاکستان کے اوپر بولو جوکر مبین تو یہ چیزیں یاد رکھو. تم بار بار ایک چیز کا تانا دیتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں، اگر میں نے بھی اس لیول کے اوپر آ کے باتیں کرنی شروع کر دیں تو تم اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے. تو بھائی بننے کا طریقہ سیکھو. وہ یہ ہے کہ ہم نہ افغان ہیں، نہ ہم سندھی ہیں، نہ پنجابی ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور تم امارات اسلامی کا نام لے کر اور شریعت کی بات کر کے تو کسی قوم کی تذلیل اور کی تانے، اور وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جو کہ اتنی نالج نہیں رکھتے، جو اتنے فیکٹس کو نہیں جانتے، یا وہ کم عمر ہیں، انہوں نے یہ سارا دور، یہ 80s کا 70s کا ان کے پاس انہوں نے نہیں دیکھا ہوا، وہ شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ خادم اس وقت بھی ایکٹیو تھا اور میں جانتا تھا، اور آپ کے ملک کے چپے چپے سے آلموسٹ واقف ہوں. تو باقی میں مطلب یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ملینز آف افغان روسی بمباری سے، روسی فائرنگ سے، روسی میزائلوں سے، روسی ٹینکوں سے بچ کے پاکستان میں آ کے اپنی زندگی بچانے کے قابل تو ہوئے. میں وہاں 7-8 سال رہا ہوں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے ہمیں ڈسکریمنیشن ہوئی، لیکن اگر میں افغانستان میں نہ ہوتا، پاکستان میں گرفتار ہو کے شاید پھانسی لگ گیا ہوتا، یا چلو بہت دیر جیل میں چلا گیا ہوتا بہت دیر کے لیے. اور میں تو ہمیشہ اس چیز کا ریگارڈ کرتا ہوں. اوکے، ہم نے اس کے مقابلے میں آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن بھی نہیں کی، آپ کو ہر قسم کی فیسلٹیز تھیں، آپ کو 4th گریڈ سٹیزن بھی نہیں سمجھا، اور پھر آپ کے لیے جو ہے، آپ کے ملک کے لیے 70-80 ہزار نوجوانوں کو قربان بھی کیا. کتنی خاد کے دھماکوں کے اندر، خاص طور پہ پشاور کے بے گناہ پشتون لوگوں کو خادسٹ بمبوں کے نشانہ ہوا. کم از کم 10 سے 20 ہزار لوگ ہیں یہ.
تو دیکھو مبین، ترکوں نے تمہاری بڑی مدد کی تھی، بہت زیادہ. تمہیں پتہ ہے کہ وہاں لیسا بھی بنائے، وہاں پر ہاسپٹل بھی بنائے، وہاں روڈز بھی بنائی، وہاں جو چھاونیاں ہیں، یہ جو جلال آباد کی چھاونی تھی، آج پرانی کی بات کر رہا ہوں، اب شاید کوئی نئی بن گئی ہو، وہ بھی ترکوں نے بنائی تھی. کابل کے اندر جو ہے وہ بھی، اور جس میں ہندوستان کے مسلمان جو ہے والنٹیئرلی وہاں جا کے مدد کرتے رہے. ہر قسم کی جو چیزیں ہیں ٹیکنیکل، جتنی بھی اویئرنیس تھی ہندوستان کے لوگوں کو، وہاں انہوں نے بغیر معاش کے جا کے افغانوں کی مدد کی ہوئی ہے. تمہیں پتہ ہے ان چیزوں کا؟ اور ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ موجودہ پاکستان کے لوگ ہیں. وہ اقبال شدائی کا نام سنا ہے کبھی تم نے؟ وہ اس کا کیا نام ہے اس کا، سندھی، عبید اللہ سندھی، اور بہت سارے اب مجھے اب ناموں کا. انہوں نے کتب بھی لکھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے افغانوں کی مدد کی. اور یہ کون تھے؟ یہ کوئی لاہور سے تھا، کوئی پشاور سے تھا، کوئی کراچی سے تھا، کوئی سندھ سے تھا. یہ کون تھے؟ اور پھر یاد رکھو، جو تمہیں استقلال ملا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک منصوبہ بندی کہتا ہے. جو ہندوستان سے لوگ گئے ہوئے تھے افغانستان کے اندر، انہوں نے امان اللہ خان کو کانی کیا تھا، اس کو کنونس کیا تھا کہ انگریز جو ہیں وہ جنگ سے تباہ شدہ ہوئے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار سے، اور تم بھی آزاد ہو جاؤ گے انگریزوں کے جو غلامی سے، اور اگر فوج تیار کر کے ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. پنجاب کے اندر جو جہاں سے سپلائی جا سکتی ہے ان کی ملٹری کی، وہ ہم ساری، وہ کیا کہتے ہیں، ریلوے ٹریکس اور روڈز، ان کے یہ ہم سارے تباہ و برباد کر دیں گے. وہاں سے رسد ان کو نہیں، سپلائی نہیں آ سکے گی، اور ایک سینڈوچ بن جائیں گے انگریز کی برٹش انڈیا آرمی. ان کو ہم شکست دے کے آسانی سے جو ہے ہندوستان بھی آزاد کروا لیں گے. اور اگر پنجاب کے اندر یہ ڈسٹربنس نہ پیدا ہوئی ہوتی، ان کی رسد جاری رہتی، تو انگریزوں کے لیے کابل تک قبضہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. وہ صرف اس چیز کے اوپر کہ بھئی یہاں ہم سینڈوچ نہ بن جائے، ادھر پنجاب میں ہمارے خلاف وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ اور وہ، اور لہذا جلدی سے وہ جو امان اللہ خان نے کہا تھا کہ سیز فائر کر دیں، وہ سیز فائر کر کے، تو انہوں نے ان کو، یہ ریزن تھا. یہ ریزن تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم تو جاہل آدمی ہے، تمہیں کیا پتا ہو. تو جاہل آدمی کا کیا کام کہ وہ ایسے معاملات کے اوپر بات کرے. اور اگر تمہیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا تو تم کبھی بھی اتنی گندی زبان پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں نہ کرتے. ہم ہیں تو ہندوستان گریٹر افغانستان گریٹر ہند نہیں بنا سکتا، کیونکہ ان کا گریٹر ہند، جن کو تم اپنے بہن بھائی کہتے ہو نا، جن کو تو وہ سبزی منڈی میں جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ سیب جو ہے نا ہندوستان کے کتنے اچھے ہیں، ہندوستان سے سامان منگوایا کرو، ہندوؤں کو سلام کیا کرو، پاکستان سے یہ کیلے نہ منگوائے. تو ان کا دعویٰ تمہیں پتہ ہے، جاہل آدمی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آمو دریا تک جو ہے وہ مہابھارت ہے. مہابھارت. اور یہ تو ہم بیچ میں ہیں، ورنہ وہ مہابھارت 1947 میں بن جانا تھا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ، یہ طالبان کو کیا پتا. آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی پہلے بھی اور آج بھی، لیکن ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اوریا جیسا قادیانی مادر چود، یا یہ ایاز، اور یہ کیا نام تھا، طاہر خان وغیرہ، ان کو کچھ پتہ ہے نہیں. یہ اپنی جو بھی تعصب کے اندر آ کے باتیں کرتے ہیں، فیکٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے. تو جوکر مبین، بات سن، یہ
इस्लामिस्ट पार्टी थी तुम्हारे मुल्क की, जिन्होंने काबे के अंदर जाके कसम खाई कि हम जंग नहीं करेंगे, अमन करेंगे, और उसकी स्याही उस मुआहदे की अभी ख़त्म नहीं हुई तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया एक दूसरे को। और इल्ज़ाम तुम दे रहे हो कि जी दाखो IS हो दाखो पंजाबियां दस करे दे दो से करे दे वो से करे। पंजाबियों ने तो वहाँ काबे के अंदर जाके वो क्या कहते हैं हलफ नहीं दिया था ना, कुरान उठा के भी अब हम मुतहिद रहेंगे। काबा और कुरान की पासदारी ना करने वालों, तुम शरीयत नाफत करोगे? तुम्हें तो शरीयत लिखनी नहीं आती तो ऐसी नहीं है। हम लोग इंशाअल्लाह ताला आज भी देखिए, मैं तो बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाअहली है। ये बड़े बहनचोद हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, ये कादियानी नवाज हैं, ये है वो है, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ के बावजूद हमारी फेवर जो हैं आपके हक में ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा। अगरचे हमारे हुक्मरानों ने भी आपके साथ कोई बुरा नहीं किया, अच्छा ही किया हुआ है कि इन बहनचोदों ने वो क्या सोवियत जैसी बड़ी पावर को अपने मुखालिफ कर लिया सिर्फ इस अफ़गानी जंग के अंदर आकर। ये तो वो बूढ़े जो पोलिट ब्यूरो के थे मॉस्को में बैठे हुए, जो वुड के चुस्की के बगैर स्पीच नहीं कर सकते थे, 80 90 साल के थे, उन्होंने तो कोई बोल्ड स्टेप नहीं लिया। अगर कोई बोल्ड स्टेप ले लेते तो 1 या 2 500-600 त्यारे आते और पिशावर को वो ज़मीन दोस्त कर देते। फिर ना मुजाहिदीन रहने थे, ना बेसिस रहने थे, ना कुछ नहीं। ये तो उन्होंने जुर्रत नहीं की। अमेरिका ने तो नहीं हमारा दिफा करना था, बरतानिया ने तो नहीं करना था। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो बूढ़े पोलिट ब्यूरो के जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे वो डिसाइड नहीं कर सके कि क्या करें, वरना 1 या 2 हमले में सारे मामला ठीक हो सकते थे। क्या हम जंग कर सकते थे सोवियट्स के खिलाफ? नो वे। और क्या अमेरिका ने, अगर ऐसी सूरत हाल होती तो क्या अमेरिका ने हमारी मदद के लिए आना था? क्या अपने बूट्स भेजने थे यहाँ पर? नो वे। तो उस वक्त इन्होंने, अमेरिका ने यही कहना था, अखपल अपना अपना हिसाब करो भाई। तो ये हमारे हुक्मरानों की बहुत बड़ी एक ब्लंडर थी। कुदरतन बच गए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आज तक हम झेल रहे हैं। तो मैं तो फिर यही कहता हूं भाई, जो मुझे पता है कितना सच्चा कितना झूठ है, तुम बताओ। क्या नाम है उसका, 1898 में जब तुर्कों की और यूनानियों की जंग हुई थी, उनकी अरब मदद करने नहीं गए, उनकी अफगान मदद करने नहीं गए। और अगर गए हैं 1898 में तो हिंदुस्तान का मुसलमान गया वहां। तो मेरे नबी का जो फरमाने पाक है ना कि मुझे मशरक से ठंडी हवा आती है, तुम जो मर्जी कहते करो, जो कुछ अल्लाह के नबी ने फरमा दिया हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी के दिल में इस्लाम की मोहब्बत हो तो वो समझे। पाकिस्तान को ना तो तुम, ठीक है हमारे हुक्मरान भी कादियानी है, हर एक बहुत बुराइयां हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ नबी के आशिकान का जो मरकज़ है, ये नबी की ज़ात ही है जो चला रही है, अल्लाह की मदद से बिलाशुबा।
نبی کی دعا، اللہ کی مدد، تو اس کا کچھ بگڑ نہیں سکے گا. بڑی بڑی مقدس ہستیاں یہاں مدفن ہیں. بھول جاؤ کہ تم کبھی ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ختم کر سکو گے. حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا میں، یہاں کے عوام کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ بالکل اور بالکل لوگوں کو صحیح حقائق کے بارے میں نہیں بتایا گیا. صحیح حقائق یہی ہیں کہ ہر دور میں پاکستان کے لوگوں نے افغانوں کو اپنا بھائی سمجھا ہے، ان کی مدد کی ہے ہر طرح سے، اور حکومتوں نے بھی کوئی برائی نہیں کی. اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ 1979 میں جب یہ ریفیوجیز آنا شروع ہوئے ہیں، اگر یہ بند کر دیتے تو کتنے ریفیوجیز جو 5 ملین جو ہے وہ نہ آ سکتے، افغانستان میں ہی رہتے. وہاں کیا حال ہونا تھا. تم تو خیر اس وقت شاید چھوٹے ہی ہو گئے، تو شاید تمہیں بھی اٹھا کے انہوں نے ماسکو لے جانا تھا اور وہاں تمہیں کمیونسٹ بنا دینا تھا. ابھی بھی تم کمیونسٹ سے برے ہو، خارجی ہو، وہ کمیونسٹوں سے بھی برے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سارا کچھ جو ہے یہ ساری حقائق ہیں. ان کے اوپر سوچنا، ان کے اوپر سمجھنا ہر مسلمان کو چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کسی نسل کی بات نہیں کرتے، ہم کسی سرحد کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات کرتے ہیں، اور یہی مرکز ہونا چاہیے. اور اللہ کا کیا فرمان ہے کہ وہ یہ ہے کہ مشرک سے جو دوستی کرتا ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے. دیکھیے اس کے علاوہ اللہ کس کو ناپسند کرتا ہے؟ وہ لوگ جو تعصب، حسد دل میں رکھتے ہیں، جو غرور دل میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کے اوپر کبھی جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کی غلطی ہے. افغانستان تباہ ہو گیا، داہو پاکستان کھڑے تھے. مارے کس نے؟ 15 لاکھ لوگ کہتے ہیں مارے گئے. روسیوں نے افغانوں کو 15 لاکھ افغانوں کو شہید کر دیا. وہ دشمن نہیں ہے نا. یہاں 5 ملین افغانیوں نے آ کے پناہ لی، اور یہ گیٹ وے تھا یورپ اور امریکہ جانے کا پاکستان. ایران سے کتنے گئے ہیں اور آج ان کی بڑی اچھی زندگی ہو گئی ہوئی ہے. زندگی اچھی ہو گئی ہے، باقی کافی کچھ کھو دیا انہوں نے. یہ سارا ہوتا ہے. ریفیوجیز جہاں جہاں ہم جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ گین کرتے ہیں اور زیادہ تر کھو دیتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ باتیں ہیں اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن آئی ڈاؤٹ کہ کوئی چیز ایسی ہو سکے گی جو کہ امن کا باعث ہو. یہ بالکل یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں، اللہ ایسی قوموں کو پسند نہیں کرتا جو مشرک کے ساتھ دوستی کریں، جو حسد دل میں رکھیں، دوسروں کو حقیر جانیں اور خود کو افضل سمجھیں. تو یہ طالبان میں تو ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ اللہ کے ریجیکٹڈ ہیں، خارجی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے ریجیکٹڈ ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ بناتے جاؤ، جو کرتے جاؤ، جو بھی ہر ایک چیز کے باوجود جو ہے ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر، لیکن ہمارا دفاع کرنے کے لیے انگریز فوج نہیں آئے گی. اگر کسی نے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر تو ہم
پاکستان چھوڑ کر افغانستان یا ایران میں پناہ نہیں لیں گے. تمہیں سپرٹ کی بات میں بتاؤں، پاکستان کے جب ہندوستان نے 65 کی وار شروع کی تھی تو لوگ ڈنڈے لے کے محاذ جنگ پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہوا ہے اور اللہ ہی بچائے گا اس کو. تم جو مرضی کرتے جاؤ، ظاہر شاہ کچھ نہیں کر سکا، داؤد کچھ نہیں کر سکا، کیمونسٹ کچھ نہیں کر سکے، تو تم کیا کس چیز کی کس بات کی مولی ہو؟ امریکنوں سے پیسے لے کر، ہندوؤں سے پیسے لے کر، اسلحہ لے کر تم اگر چترال پر حملہ کر دو، کبھی ادھر کر لو، تو یہ شیوا جو ہے یہ نہیں، بہادر قوموں کا نہیں ہوتا. تو پھر وہی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے 15 لاکھ کیا کہتے ہیں لاکھوں مسلمان افغانوں کو پناہ دی، آج بھی وہاں ہیں. اور میں جب افغانستان سے پاکستان آتا تھا تو کئی افغانیوں سے بھی ملتا تھا، میں حیران ہو جاتا تھا، یار یہ یہاں رہ رہے ہیں اور اتنی نفرت کرتے ہیں ہم لوگوں سے. تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جن کی جو بہت زیادہ، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے، میں کیا کیا بتاؤں. اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ دیکھیے، ترکی میں جاؤ اور ترکوں کو آج بھی یاد ہے کہ یار یہ قوم جو ہے نا، یہ ہمارے لیے پیدل چل کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے دشوار راستوں سے چل کر جو ہے یہ ہمارے دفاع کے لیے آئے تھے، وہ آج بھی ریگارڈ کرتے ہیں. اور کہاں ہم نے 70-80 ہزار لوگوں کو، جوانوں کو وہاں ان کی افغانستان کی سرزمین کے لیے دے دیا، قربانی دے دی، کتنے لوگوں کو پروٹیکشن دی، کتنے لوگوں کو جو بھی کچھ ہے بہرحال. اور اس کے اور آج ہمیں کہا جاتا کہ جی یہ گندے ہیں، یہ خراب ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ہے وہ ہے. ایک اچھی چیز پاکستانیوں سے متعلق یہ منسوب نہیں کرتے، ایک اچھی چیز، ایک اچھی. کوئی افغان یہ کہہ دے کہ یار چلو میں وہاں تھا تو مجھے کسی پاکستانی نے پانی پلا دیا تھا، میں پیاسا تھا، یہ تک نہیں بتاتے. تو اس کے مقابلے میں پاکستانی پائلٹس جب 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں گئے تھے، وہ پاکستان کے بہت ریگارڈ کرتے ہیں. تھوڑے سے فوجی گئے تھے، تھوڑے سے، اتنے زیادہ تو نہیں جتنی مدد افغانوں کی ہوئی ہے یہ وہ، اس کے مقابلے میں تو وہ نہیں تھا، کوئی 70,000 قربانیاں تو نہیں دی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہاں گئے تھے یہ پائلٹس وغیرہ، اور کچھ پیپلز پارٹی کے والنٹیئرز بھی وہاں جا کے انہوں نے 1973 کے اندر جو ہے وہ ان کی سیرینز وغیرہ کی مدد کی تھی. اور بہت سارا جو بھی کچھ ہو سکتا تھا، پاکستان نے، بھٹو صاحب نے پرسنلی آرڈر دیا تھا یہ کرو وہ کرو، بہت کچھ کیا ہوگا جس کی پوری ڈیٹیل تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو یاد ہے، ان کو آج بھی یاد ہے. وہ جناب پاکستانی پائلٹ کون ہے، الوی، گریٹ مین، اس کو بلا کر تو وہ آج بھی میڈل دے رہے ہیں. سن لیں اس ویڈیو کے. کہاں 73 میں 50 ایئرز اگو ایک پائلٹ کا پاکستانی کے وہ ریگارڈ کر رہے ہیں، اور کہاں 70-80 ہزار شہید دینے کے بعد جو کچھ ڈیٹیل پیپل نو مور دین می کہ کیا کچھ ہے ہوا ہے. اور آج وہ اسی پاکستان کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے
مطلب وجود کو ختم کرنے کی ہر کوشش، یعنی ہندوستان سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے. تو اس لیے کسی کے چاہنے سے تو کچھ ہوگا نہیں، مشکلات تو ہر قوم کے اوپر آتی ہیں. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہاں کا حکمران قادیانی ہے، اور جس دن یہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی تو پھر یہ ملک انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا، اور پھر بھی ہم آپ کی مدد کریں گے. تو یہ بہت ایک انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے اندر صحیح انفارمیشن نہیں دی گئی طالبان کے بارے میں. طالبان یقیناً اور یقیناً بائی برتھ وہ ایک نسل پرستانہ رجحان ایک گروپ ہے جس کو لگا دیا گیا، جس کے اوپر وہ ٹائٹل لگا دیا گیا کہ یہ اسلامسٹ ہے. نو وے. اگر اسلامسٹ ہوتے تو کلمہ گو کی قدر کرتے. وہ کیا نام ہے اس کا، روبانی بھی تو کلمہ گو ہی تھا نا. اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ مل کے یہ حکومت بنا سکتے تھے افغانستان کے اندر، ساری قومیت کو ساتھ لے کر چل سکتے تھے. انہوں نے ہزارہ لوگوں کو زندہ ان کی بستیوں میں جلا دیا. پنجشیر میں کتنے ظلم کیے یہ ساری دنیا جانتی ہے. کس لیے؟ کہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ اسلامسٹ ہوتے تو یہ جناب یہ کہتے ہیں ہاں بھئی آؤ، تم نے روسیوں کے خلاف مبارزہ کیا، یہ کیا وہ کیا، آؤ اب ہم مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. نا تو اسلامسٹ کہاں سے ہوئے؟ یہ اوریا کی، زاد احمد کی، یا اس قسم کے یہ مادر چودوں کی باتیں سن کے تو لوگ جو ہیں وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. ریالٹی میں نے بہت تھوڑی باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں پھر دعا گو ہوں کہ ہم یہ جاہل ہیں، یہ ان کو تو اتنا پتہ نہیں ہے، مبین کو یہ وہ جوکروں کی طرح ہندوستان کے پیسے کے اوپر جو بولتے ہیں یہ کرتے ہیں. تو یہ ہم سب مسلمانوں کا نقطہ نظر امت کے اوپر جب تک اگر قائم نہیں ہوگا، ذلت، رسوائی، ضلالت، افلاس، بھوک، ننگ، یہ ہمارا مقدر رہے گی. تو افغان کیونکہ ہمارے کلمہ گو ہیں اور مسلمان ہیں، اور یہ اگر افغانیت کی بجائے یا پاکستانیت جو ہے وہ پاکستانیت کی بجائے مرکز اگر امت کو بنائیں گے تو یقیناً اور یقیناً یہ اپنی آنے والی نسلوں کو سنوار دیں گے. اور اگر انہی چیزوں کے اوپر رہیں گے کہ پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر، جب میں رشینز جو ہیں وہ کہا کرتے تھے دیکھو یار ہم اپنے نوجوانوں کو ان کے لیے مروا دے رہے ہیں، وہ فرنٹ کے اوپر جنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے گولی لگ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، یہ کر جاتے ہیں، اور لڑتے بھی ہم ہیں، دفاع بھی قابل کا ہم کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، پیسہ ہمارا، خون ہمارا، اسلحہ ہمارا، ہر ایک چیز. لیکن یہ کمیونسٹ پارٹی کے لوگ جو ہمارے سامنے تو ہماری بڑی چاپلوسی کرتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ سارا جو مجاہدین سے نقصان ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ روسیوں نے غلط فیصلے کیے. کہتا ہے خود وہ بتایا کرتے تھے، خود یہ خلقی پرچمی جو ہیں یہ پاکستان کو انفارمیشن اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی فیملیز کو پاکستان سے یورپ پہنچا دیا جائے، لیکن سارا بلیم ہم پر دیتے ہیں اپنا بلیم نہیں مانتے. یہ باتیں سچ ہیں، میں نے دیکھی ہوئی ہیں. کبھی بھی وہ آج تک کسی افغان نے یہ نہیں کہا کہ یار ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئی، ہم سے آج تک یہ نہیں یہ مانتے کہ بھئی ہم نے جو پشاور کے پٹھانوں کو یا پشتون قوم کو تنہا چھوڑ کے سکھوں سے بھاگ گئے تھے. کبھی بھی نہیں مانیں گے، کبھی بھی نہیں. یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے جی اتنا 1.8 ملین انڈین روپیز لے کر تو ہم نے دستخط کیے تھے کہ جی دیونی لائن یہ آپ کا، یہ ہمارا، یہ وہ.
कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे कि वो जनाब जनरल अमीर अब्दुल रहमान ने जश्न मनाया था और कहा था कि शुक्र है कि अब हम सिक्योर हो गए हैं, हमने ड्यूरिंग लाइन बना दी है। वो हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान है, वो रशिया है, ये ईरान है, हमारे बॉर्डर महफूज हो गए। ये नहीं मानेंगे। बस एक ही बात, उसको तो पता नहीं था, वो तो अंग्रेजी नहीं जानता था। उसको क्या पता कि इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या साइन किया। हालांकि उसने वो तर्जमान उधर बैठाए हुए थे पर्दे के नीचे, एक एक चीज का। भाई उसने 3 बार रिक्वेस्ट की है आके ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर जो है उसको, उसकी वो क्या हदबंदी कर दें, लेकिन बस यही कहा जाए। यानी जो अपने, हमारी प्रॉब्लम भी तो ये है ना कि हम अपने मुल्क की दुरुस्त तारीख लोगों को नहीं बताते, खयानत करते हैं। जो लोग खयानत अपने ही लोगों के साथ करें वो कैसे अपनी सरजमीन की सर्विस कर सकते हैं? डजेंट मैटर वो पाकिस्तानी हो या कोई अफगानी हो या ईरानी हो, तो फैक्ट्स तो कुछ और है। और इतनी वीक स्टेटमेंट कि जी उसको पता नहीं था, अंग्रेजी नहीं जानता, उसने सर का इशारा कर दिया। कभी कहते हैं 100 साल का मुआहदा था। अच्छा चलो जी 100 साल का भी मुआहदा था, तो 100 साल कब पूरे होते हैं? 1992 और 93 में। उस वक्त कहते हैं ना कि भाई अब आपका और ये मुआहदा ख़त्म हो गया, 100 साल का जो था वो अब आप ये जेलम तक और मुल्तान तक का इलाका हमें दे दो। 47 में, यानी 50-60 साल पहले ही कह रहे हैं कि जी ये तो हमारा है। तो पासदारी अगर 100 साल का भी था तो भाई 30, 40, 50, 60 साल और वेट कर रहे थे। अगर चाहिए वो नहीं था। तो अगेन हमारा मैसेज यही होना चाहिए, किसी भी अफगान की हलाकत हमें खुशी नहीं है। वो अगेन मैं यही रिपीट करूंगा कि हमें एक रिश्ते का ख्याल रखना है कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत है, और अगर हम इस निस्बत को मजबूती से पकड़ लेंगे, क्या अफगान हो, क्या पाकिस्तानी हो, क्या अरब हो, कोई तुर्क हो, तो रास्ते खुलते जाएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत उम्मत से थी, वो उम्मत के लिए रोया करते थे। आज उम्मत का तस्वर ही नहीं है। आज कहा जा रहा है मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं फलाना हूँ भाई। और इसका नतीजा क्या मिला हमें? ज़िल्लत और रसवाई। कभी रशियन आके उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, कभी अमेरिकन ने आके वहाँ जो है नस्ल कशी शुरू कर दी। माज़ल्ला वो सुवर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने क्या कुरान को रख दिया। इस तरह की हरकतें करते रहे। क्या कर सके हम? गलती हमारी अपनी है कि हम मरकज से दूर हो गए। मरकज हमारी उम्मत है। हम कहते हैं कि मंगा हो अफ़गान है, मंगा हो 10 से हम, मैं फलाना हूँ जी, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं। तो हमारे पास तो कौमों के लिए जो है वो बहुत बड़ी एक अलमिया होता है उनके पास, वो नहीं होती, मरकज़ नहीं होता। हमारे पास तो है मरकज़, हमारा उम्मत है। तो इसलिए कोई भी तालिबान जो है, कोई भी, वो आके पहले ये तो कहे कि हम उम्मत के तसव्वुर को जो है वहाँ फैलाना चाह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और फिर वो ओरिया मकबूल जान आके कहता है कि वो तालिबान इसलिए वो बॉर्डर को, वो तो बॉर्डर्स को मानते नहीं। उम्मत का तस्वर तेरी मैं पांदा छोला, तू उसे जाके देखते सही, हर जगह इन्होंने वो बनाए हुए हैं, ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, वहाँ बॉर्डर बनाए हुए हैं। वो सारे बॉर्डर मानते हैं, वहाँ चेक पोस्टें हैं, पासपोर्ट चेक किया जाता है। ये पहले भी और आज भी, जब तालिबान की हुकूमत थी। तालिबान कहते हैं ये हो मसनूई करखादे, यानी मसनूई सरहद है। पैसे खाते वक्त मसनूई याद नहीं रही थी। जब अमानुल्लाह खान ने
गेट बना दिया था, उस वक्त मसनूई नहीं थी। जब इन्होंने धक्के दे के 1920 में लोगों को वापस पिशावर की तरफ भगा दिया था और कहा था ये हमारी सरहद है और ये तुम्हारी सरहद, उस वक्त मसनूई नहीं थी। और तो और वो कुछ लोगों को किसी ने मशवरा दिया, ईरान भाग जाते हैं। ईरान जाने के पीछे ये आए, उन्होंने ईरानियों को कहना शुरू कर दिया इनको पनाह ना देना, ये चोर हैं। ये हिस्टोरिक फैक्ट्स बता रहा हूं। तो हमने तो किसी को नहीं धकेला, हमने तो रखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो फिर भी चेक एंड बैलेंस रखता हूँ। अदरवाइज अगर वो दूसरे मामलात हों तो बहुत चीज़ें हैं कहने के लिए। लेकिन अगेन हमें बिल्कुल और बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ हर तरह से हमें कोई हक नहीं पहुंचता, ना ही वो हमारी कभी बात सुनेंगे। मैं अगेन पहले कह रहा हूं, जो काबे और कुरान की बात के ऊपर कायम नहीं हो सके, वो इमरान खान की बात पर, शहबाज शरीफ की बात पर वो कैसे कायम हो सकेंगे? नो वे। या आज का जो मौजूदा कादियानी सदर प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ला ताल्लुकी बेहतरीन इसका हल है, क्योंकि वो ठीक है जी, ले आए इंडियन ट्रूप्स को, क्या कर लेंगे? अमेरिका से बड़ी तो नहीं आए थे, अमेरिका भी तो पाकिस्तान को ख़त्म करने ही आया था ना, पाकिस्तान के एटमी असासों को और इन चीज़ों को, और वो जो क्या कर लिया, वो नहीं कुछ कर सके। तो एक अल्लाह की ताकत होती है, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। और अफ़गान हुकूमतों ने कारज़ाई की, अच्छा कहते हैं जी हमने इस्लामी निज़ाम राइज करना है, और हम पाकिस्तान से इसलिए दुश्मन हैं कि पाकिस्तान के वो शमसी एयरबेस से त्यारे उड़ते थे, वो बम मारते थे, ये होता। ठीक है, मुझे ये बताया जाए कि उस सदर कौन था वहाँ का? कंधार से त्यारे नहीं उठते थे, कंधार एयरपोर्ट से ड्रोन नहीं आते थे, बगराम एयरपोर्ट से ड्रोन नहीं आते थे। कौन था? पाकिस्तान तो आपका दुश्मन है ना। आज जो बगल में बिठाया हुआ है वो हरामजादा हामिद करज़ई, लाखों अफगानों का खून उसके हाथ में, और मादरचोद तालिबान ने उनको अपना मशर बनाया हुआ है, अपना एडवाइज़र बनाया हुआ है, पॉलिसी मेकर बनाया, उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। किस लिए? कि उसने अमेरिकन का साथ देके लाखों अफगानों को मरवाया। ये इस्लाम है तुम्हारा? तो ये शमसी बेस की बात ना करो। मैं तो, मेरे पास तो और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया हुआ। तो छोड़ दें इन बातों को। मैं छोटे छोटे वाक़यात बताऊं तो ये तो वज़ीर वगैरह को भी नहीं पता, क्या अयाज़ वज़ीर जो बड़ी बातें करते हैं ये वो, तो उनकी डिटेल में जाना फजूल है। लेकिन चलें फिर एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि अयाज़ वज़ीर सुनो, ईद 1951 ईद का वक्त था, और यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौजी चेक पोस्ट थी, तो उन्होंने अफ़गानी फ़ौजियों को कोई मिठाई वगैरह भेजी। तो उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद अफ़गानियों ने भी पाकिस्तानी फ़ौजियों को कहा अब आप हमारे कैंप में आए, हम आपको चाय और जो भी पार्टी वगैरह देनी है। ये 25 पाकिस्तानी फौजी वहां गए, इन्होंने उनको यरगमाल बना लिया। तुम्हें पता है इस बात का? तुम उनकी वकालतें शुरू कर देते हो। अगर नहीं पता तो मुझसे और भी डिटेल ले सकते हो, तुम्हें मैं फैक्ट सारे बता सकता हूँ। तो ऐसे और बहुत सारे वाक़े हैं, मैं तो वैसे ही एक छोटा सा बताया कि समझने के लिए इशारा काफ़ी है। तो ये बहुत कुछ कह सकता हूँ, सुन सकता हूँ अगेन एंड अगेन। मेरी यही दुआ है कि हम को अगर अच्छे हमसाए की तरह रहना है तो हमने पाकिस्तानी या अफ़गानी बन के नहीं, बल्कि उम्मत मुसलमान का एक हिस्सा बन के, फिर देखिए इस वीराने में चमन आ सकता है। तो ना तो
کوئی ڈیورنگ لینڈ ایشو ہے، نہ کوئی قومیت کا مسئلہ ہے. ہمیں صرف اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. افغان ہوں، پاکستانی ہوں، یہ بہت پسی ہوئی لوگ ہیں. ان کے اندر محبت، بھائی چارہ کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ وہ، جس کا میں بارہا بیان کرتا ہوں، وہ امت کا تصور ہے اور دوسرا کوئی تصور نہیں ہے. یہ مادر چود طالبان جو ہیں کہتے ہیں ہم شریعت راگ لے دے. کہاں چل راگ لے دے شریعت؟ وہ جناب بینک کا سودی سسٹم وہاں ہے. انہوں نے وہ ہندوؤں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ واپس کر کے ان کو بحال کر کے آج ہندوؤں کو اوپر بٹھا کے کرنسی کے کاروبار کا سارا جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہاں بڑے بڑے ہندوستان کے کیا کہتے ہیں سرمایہ داروں کا پیسہ آیا ہوا ہے پاکستان سے، سارے وہ ڈالرز خرید کے افغانستان سے ہندوستان لے کے جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ سنا ہے، کوئی مجھے چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ کیا نام ہے جنرل ہاشم، نا وہ کیا نام ہے یہ جو آیا ہوا ہے، اس نے کوئی کنٹرول کیا، یہ وہ کیا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ مادر چودو تم بات کر رہے ہو. یہ طالبان جو ہیں یہ نجس ہیں، نجس. یہ کوئی اسلامک نہیں ہے. جو مشرک سے دوستی کر لے، جو بت پرستوں سے دوستی کر لے، وہ نجس سے بھی برا ہے، نجس سے بھی برا ہے. تو اگین یہ سارا ہمیں افغانستان کی نئی نسل سے یہی اپیل ہے کہ بھائی سب دشمنی، حسد، تعصب اور بے جا کوئی وجہ بھی نہیں، اس کو اپنے دلوں سے نکالو. اللہ کی محبت دل میں آئے گی، پھر تصور، ایک کنسیپٹ آف امت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو آئیں ہم سب مل کے اپنی نئی نسلوں کی آبیاری کرنی ہے تو اس کی سمت درست کریں. یہ جو آپ لگے ہوئے ہیں نا داہو مصنوعی کرخا دے، دسے دے، دسے دے، دسے دے، یہ فتنہ والی چیزیں ہیں اور ان کو آپ چھوڑ دیں. فوکس صرف اسی چیز کے اوپر کریں جو میں بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے. We are here to pay tribute to Air Commodore Sattar Alawi, whose actions during the 1973 war against Israel were full of bravery, sacrifice, and unwavering commitment to a just cause. In the face of adversity, he displayed exceptional valor and courage, which demonstrated the deep-rooted ties of the brotherly and solidarity between Syria and Pakistan. Syrian government and people never forget the sacrifice and efforts of their brothers and friends. It is a day of great honor and pride for me to receive this medal of gallantry from the Syrian government. I am very grateful to President Bashar al-Assad for honoring me and to my brother, His Excellency Mr. Ramesh. I will proudly wear this medal, and let me say that I, as a Pakistani, will always support my Syrian brothers and be available for any service that I may be called upon. Thank you very much.